ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان، نیا ہفتہ نیا دن. اور آج سب سے پہلے جی پروگرام کی شروعات میں بھی جیسے ہم نے بات کی تھی، لیکن اس گھنٹے کی شروعات میں بھی کیونکہ دل ابھی بھرا نہیں. انڈیا کا اور نیوزی لینڈ کا کل ہم نے میچ دیکھا، لیکن پتہ ہے سب سے زیادہ ایز اے کرکٹ فین مجھے جو تکلیف تھی کہ وی وانٹڈ ٹو سی اے تھرلنگ میچ. یار اتنا ون سائیڈڈ میچ جس میں آپ کو بورنگ لگ رہا ہو. یعنی صرف ہمارے آصف علی نے اکیلے اس سے زیادہ سکسرز اور باؤنڈریز لی ہیں جتنی کل ہم نے انڈیا کے 2 میچز میں دیکھی. اور پہلے کہا جا رہا تھا کہ ٹھیک ہے نرو جیسے ہوتا ہے، پاکستان نے یہ بہت دفعہ فیس کیا ہے کہ اگر آپ کا پہلا ہی میچ اور بڑا میچ جیسے آپ انڈیا کے اگینسٹ ہار جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کا کانفیڈنس، آپ کا اعتماد پوری طرح چکنا چور ہو گیا. اور یہی انفارچونیٹلی کل انڈیا کی پرفارمنس سے لگ رہا تھا کہ 7 دن بھی کافی نہیں تھے ان کے ریکور کرنے کے لیے. اینڈ وین دے کیم بیک ٹو دا دبئی اسٹیڈیم، جیسے کہ آپ نے میچ کی شروعات میں دیکھا ہوگا، فین سے بھرا ہوا، کھچا کھچ بھرا ہوا وہ اسٹیڈیم تھا. لیکن اس کے باوجود جو ان کی باڈی لینگویج تھی، جو ان کا مورال تھا، وہ بہت ڈاؤن نظر آ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ کشمکش ہے ڈریسنگ روم میں، یا تو لڑائیاں چل رہی ہیں. پھر پورا کا پورا بیٹنگ آرڈر چینج کیا گیا، ایشان اوپر آ گئے، روہت شرما کو ہٹا دیا گیا، اس پہ بڑی بات کی جا رہی تھی. اور بیٹنگ لائن بری طرح فلاپ ہو گئی نیوزی لینڈ کے سامنے. دیٹ از سم تھنگ دے کوڈ ناٹ ریکور فرام. یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ڈاٹ بالز کو دیکھیں، دے ور 54 ڈاٹ بالز، یعنی 9 اوور تو 20 میں سے انہوں نے کھیلا ہی نہیں اور سکور ہی نہیں بنایا. لیکن پھر بھی ایک امید کی کرن تھی. اگر آپ کو بتائیں T20 ورلڈ کپ کی ہی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو آئی تھنک اٹ واز 2014 جب شری لنکا نے نیوزی لینڈ کے اگینسٹ ہی تقریباً 119 رن بنائے تھے، لیکن پھر اس کو زبردست طریقے سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا تھا اور 60 پہ پوری کی پوری نیوزی لینڈ ٹیم کو ہرا دیا تھا. لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ ود انڈیاز سینیریو انہوں نے تو ٹاس ہی جیسے ہارا، اس کے بعد لگ رہا تھا کہ ایک شکست کو ایک طرح سے تسلیم کر لیا گیا ہو. ایونچولی اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، میمز تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ تھی کہ بڑے اگریسو و بڑے زبردست کیپٹن مانے جانے والے وراٹ کوہلی ریفیوز ٹو ایون کم فار دا پریس کانفرنس میں انہوں نے بمراہ کو بھیجا. جتنے سوالات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی کہ بھئی بیٹسمین اگر غلطی کر رہے تھے، بولرز اگر غلطی کر رہے تھے تو کیوں نہیں ان کو کچھ کہا گیا، انہوں نے کہا دیٹ واز ناٹ مائی کالنگ. اب یہ جواب دینے کے لیے نہ روی شاستری صاحب وہاں پہ موجود تھے، نہ دھونی تھے، نہ وراٹ کوہلی تھے. سو بیڈ ٹف ڈے فار انڈین کرکٹ فینس. اور دیوالی سے پہلے دیوالی بنانے کا جو خواب تھا وہ اس وقت صرف خواب ہی رہ گیا ہے. نہیں لگ رہا کہ T20 ورلڈ کپ میں انڈیا اپنی جگہ بنائے رکھے گا. اس کے بارے میں ہم نے آپ کو رپورٹ بھی دکھائی، لیکن اب آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. اور کئی لوگ یہ جو بڑی سخت ترین شکست کا اس وقت انڈیا سامنا کر رہا ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے کہا جی IPL کو بین کریں. جب یہ IPL کھیلتے ہیں ان لوگوں کی بھوک، ان لوگوں کا جو فوکس ہے ورلڈ کپ کے اوپر وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اوور کانفیڈنس کا شکار تھے، کہیں کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی. انہوں نے یہاں تک کہا کہ پاکستان میں وہ ہنگر نظر آ رہی تھی کہ جب انڈیا پاکستان کا میچ صحیح ان کے گلے پڑ گیا. لیکن دوسری طرف اگر نمبرز کو دیکھیں، نیوزی لینڈ کے بارے میں تو بھائی تیاری کر لیتے. نیوزی لینڈ کے لیے اگر دیکھا جائے تو دے ہیو ویری فیو انسٹنسز کہ جب آپ نے نیوزی لینڈ کو ہرایا ہو. تو اگین اکراس آل فارمیٹس بات کی جا رہی تھی. لوگوں نے کہا کہ ورلڈ سٹیج پہ انڈیا کی وہ پرفارمنس نہیں ہے. بائی لیٹرل سیریز ہوتی ہیں، ایک ملک کا دورہ اگر کرتے ہیں تو شاید اس میں اچھا کھیل بھی لیا تو کوئی خاص بات نہیں ہے. اچھا جی، پھر کچھ دل جلونے اس پہ پھر بھی کچھ اپنا تبصرہ دینے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم پاکستان کو اچھا نہیں کہہ سکتے، ٹیم کو. ایک انڈین کرکٹ فین نے یہ کہا ہم اچھا نہیں کہہ سکتے، ان کو ڈیو کا ایڈوانٹیج ملتا ہے. جس دن پاکستان ٹاس ہارے گا یا پہلی اننگ میں اس کو جو ہے نا بیٹنگ کرنی پڑے گی تب ہم دیکھیں گے. اور نیچے کسی نے ٹیبل کی تصویر لے کے کہا کہ جی ہم سب سے اوپر بیٹھے ہیں، ذرا اونچا بولو، اتنی اوپر آواز نہیں آ رہی ہے. سو آئی تھنک جسٹ فار دا میمز اٹ واز ہلیریس آن سوشل میڈیا اینڈ آن ٹویٹر. بٹ ٹف لک انڈین کرکٹ ٹیم، آئی ہوپ دیٹ یو perform better the next time. آگے بڑھتے ہیں جی. آج ہمارے پروگرام میں زبردست ٹاپک ہے ہمارے پاس، اور ٹاپک یہ ہے کہ جب خوشامد کی جاتی ہے، خاص طور پہ آریوں میں دیکھیں میڈیا بڑی خوشامد کرتا ہے انڈیا کی. پیسہ ہے جی، پیسہ بولتا ہے. شعیب اختر کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ آپ لوگ پیسہ خرچ کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں تو کبھی نہ کبھی را ٹیلنٹ اور پرفارمنس آپ کو شکست دے گی ہی. تو کیا اصل زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے؟ آئیے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ خوشامد جب آپ کی جا رہی ہوتی ہے تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ بڑا اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ واقعی کلاؤڈ 9 پہ پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بھئی ہم سے اچھا کون ہے. لیکن پھر جو کائنات کا ایک قانون ہے کہ آپ کو جی آپ کی اوقات دکھائی جاتی ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. صرف خوشامد، صرف پبلسٹی، صرف PR سے آپ اپنی ساکھ بنائے نہیں رکھ سکتے، which unfortunately happened to the Indian cricket team as well. ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اس سے ایز انڈیویجولز، ایز پیپل؟ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ آن دیٹ. زبردست پینل
पैनल है, इनसे भी जरा राय लेते हैं कि क्रिकेट देखने में अगर इनमें से किसी का इंटरेस्ट हो तो इनका क्या रद्द अमल रहा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी, कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं द HR बिजनेस पार्टनर एट द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद नुमान अय्यूब। अस्सलाम वालेकुम नुमान, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक जी। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं द CEO ऑफ मैक्स फॉस्टर ग्लोबल, जो कि एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग फर्म है। हमारे साथ मौजूद है फैसल अकबर अवान। थैंक यू फैसल फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस, बहुत शुक्रिया। और आप ही के साथ वंस अगेन जी वर्चुअली हमें ज्वाइन कर रही हैं नीलम नाज, माहिर नफ्सियात हैं, अभी नॉर्दर्न एरियाज का सफर करके घूम फिर के आई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपना पैर फ्रैक्चर कर लिया है। नीलम, क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड आई होप दैट यू आर वेल ऑन द रोड ऑफ रिकवरी। कैसी हैं आप? उप्स, नीलम से हमारा कनेक्शन थोड़ा सा खराब हो गया है। वी आर गोइंग टू ट्राई एंड रिज्यूम दैट। सबसे पहले जी शुरुआत करते हैं। नुमान, कल का मैच देखा आपने, क्या तासुरात हैं आपके? यस, मैच तो हमेशा यानी कि इट्स अ गेम और हमेशा उसमें एक्साइटमेंट और तमाम चीजें रहती हैं एंड डेफिनेटली द वे इन विच वी स्टार्टेड कि मैच को अगर मैं लिंक करूं कुछ हमारी परफॉर्मेंस की स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि एज आई एम फ्रॉम द HR फील्ड और HR वालों का ये बड़ा ताल्लुक रहता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से। हमारी ये कोर एक्सपर्टीज में शामिल होता है कि हाउ टू गेज परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्सन ना। अब वो परफॉर्मेंस भी डेफिनेटली वो परफॉर्मेंस आपके वर्क एनवायरनमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट की हो, मार्केटिंग की, फाइनेंस की, या वो स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस हो, तो वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में डेफिनेटली कॉन्फिडेंस का जो ताल्लुक है वो इसी तरह से होता है कि आपका मतलब लाइक इफ यू फील ओवर कॉन्फिडेंट तो आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते मजीद प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट हमेशा ये चीज रहती है कि आपने हमेशा स्ट्रेटेजी हमेशा अपने आप को सेल्फ चेक करते रहना है। बिल्कुल सही। वैसे आप क्या कहेंगे, कल का मैच देखा आपने, बड़ा उम्मीदें लगाई हुई थी लोगों ने। खैर पाकिस्तान ने तो दोनों ही की परफॉर्मेंस को दुनिया के सामने रख दिया था, बट वर यू एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम द मैच? एब्सोल्युटली सिद्रा, मुझे लगता है वो जो आपने शुरू में बात की थी ना, बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, दैट इज समटाइम्स गोज द अदरवाइज। समटाइम्स वी कंसिडर द ओपोनेंट कि जी ये तो तैयार नहीं है, दे आर नॉट एट आवर लेवल। तो समटाइम्स वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है आपको ना सिर्फ एक अपनी वो जो कहते हैं ना कि बकल अप करने के लिए जो जरूरी होता है वो भी नहीं हो पा रहा होता, और साथ साथ उसके जो आपकी एक माइंडसेट की डेवलपमेंट होती है वो शायद इसमें आ जाती है कि वी आर ऑलरेडी विनर। सो मेरा ख्याल है ये एक फैक्टर मुझे इंडिया की टीम में नजर आया, पाकिस्तान के साथ भी और पाकिस्तान के बाद भी। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, ये तो एक मतलब बाय चांस हो जाता है, तो हम दोबारा वी आर द विनर्स। और वो IPL वाला फैक्टर भी है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द गेम यू फोकस मोर ऑन इट एज अ बिजनेस। तो मुझे लगता है उससे भी इनका फोकस जो है खराब हो गया। बिल्कुल सही। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, वी आर डेफिनेटली एंजॉयिंग इट। और कल मैं असद उमर साहब की एक ट्वीट देख रही थी, उन्होंने कहा दुश्मन मरिए खुशी न करिए, सजना भी मर जाना है। हमने तो कई दफा ऐसी सिचुएशंस देखी हैं कि हम बड़े खुश हो रहे होते हैं, अब अगली दफा अपना क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन लेट्स मेक हे व्हाइल द सन इज शाइनिंग। नीलम, क्या कहेंगी आज का हमारा मौजू खुशामद के हवाले से, लेकिन नीलम से हमारा राब्ता ही नहीं है इस वक्त। तो नीलम जरा वापस आ जाओ यार, तुम घूम फिर के आई हो, उसके बाद कनेक्शन बड़ा जरूरी है। फैसल, क्या कहेंगे खुशामद के हवाले से? क्यों लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान में चाहे प्रोफेशनली या पर्सनली कामयाब होने के लिए, और जो कहते हैं ना रिलेशनशिप्स की जो ग्रीस है, जो ग्लू है, और उसको स्मूथली चलाने के लिए बड़ा अहम है कि आप लोगों की खुशामद करें, लोगों की झूठी सच्ची तारीफें करें। क्या ये वाकई फॉर्मूला ऑफ सक्सेस है? आप क्या कहेंगे? वेल, based on my experience as an employee and now for the past 10 years as a somebody who is helping organizations to transform culture और ये सारे मसाइल जो जिनका आप जिक्र कर रही थी कि जी लैक ऑफ जो है विजन है या माइंडसेट है, मुझे लगता है खुशामद या जिसे हम एप्पल पॉलिशिंग कहते हैं, ये एक कितना कॉमन फैक्टर बन गया है हमारी आम जिंदगी में भी। और आप स्टार्ट फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, आप यूनिवर्सिटीज में जाएं तो बच्चों को भी शायद ये मैसेज दिया जाता है स्टूडेंट्स को कि जी अगर आपने अपनी बातचीत और अपनी
ریپو اچھی رکھی تو نمبرز کی خیر ہے, آپ کو ٹیچرز بھی ابلائج کر دیں گے, آپ کو شاید ایڈمنسٹریشن کا جو سٹاف ہے وہ بھی آپ کے ساتھ بڑا پلیزنٹلی چلے گا. یہی ینگسٹرز جب ہماری آرگنائزیشنز میں جاتے ہیں وہاں پر بھی وہ کیونکہ آلریڈی سیکھے سکھائے آتے ہیں, اس کلچر کا پارٹ ہوتے ہیں, تو وہ انسٹیڈ آف, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب لوگ, بٹ ایک بڑا میجر چنک ہمارے کارپوریٹ کے اداروں میں یہ ہے جہاں پر لوگ انسٹیڈ آف چوزنگ دا رائٹ وے آف ورکنگ اور ہیونگ اے پرسپیکٹو ان لائف, دے پریفر ٹو ہیو somebody ایز جس کو آپ بلا وجہ اپریشیٹ کریں, بلا وجہ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں. اس کی وجہ سے جو سب سے بڑا نقصان میں دیکھتا ہوں وہ لوگ جو انٹروورٹ ہوتے ہیں یا جو لوگ اپنے کام پر فوکس کر کے آگے بڑھے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں. لیکن پتہ ہے میں اس کو مزید تھریڈ کرنا چاہتی ہوں فیصل, مجھے ایسا لگتا ہے کہ خوشامد کیا ہے یہ سمجھنا بھی بڑا اہم ہے, کیونکہ ہم ایسا لگتا ہے ہمیں کہ اگر کوئی خوش اخلاق انسان ہو, اور میرے خیال میں تعریف اور اپریسیشن ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ایچ آر کے اصولوں میں ہے کہ آپ کی ویلیڈیشن, آپ کی اکنالجمنٹ کہ آپ ایک ذات رکھتے ہیں, آپ کو دیکھا جا رہا ہے, یو ناٹ انویزیبل, آپ کی تمام ایفرٹس کو سراہا جا رہا ہے, محسوس کیا جا رہا ہے, آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اہم ہے, پرسنلی بھی اور فرم کے لیے بھی. یہ بڑی اہم میسیجز ہوتی ہے جو کسی بھی شخص کو اپنائیت کا احساس دلاتی ہے, اس کو ایک سینس آف بلونگنگ آتی ہے, چاہے وہ ایک کمپنی کے ساتھ ہو, ایک رشتے کے ساتھ ہو, یا ایک ایک سیناریو کے ساتھ ہو. اگر آپ اس کو ساری کی ساری چیزوں کو خوشامد کے زمرے میں ڈال دیں تو اس کا تو مطلب ہے کہ وی ہیو گاٹ دا ڈیفینیشن رانگ. کیا کہو گی نیلم؟ نیلم از بیک ود اس. خوشامد کیا ہے تمہارے خیال میں, اینڈ ہاؤ از اٹ ناٹ جینوئن, ہاؤ از اٹ سم تھنگ وچ از بیڈ؟ ورنہ تعریف سننا یا اپریسیشن حاصل کرنا تو سب کو پسند ہوتا ہے. سینس آف بلونگنگ ہونا یا لوگوں سے اپریسیشن لینا از اے ویری بیسک ہیومن نیڈ. جہاں ہماری سیفٹی کی نیڈس پوری ہوتی ہیں تو ہماری ایک سائیکالوجی کی بہت فیمس تھیوری ہے جسے ہم ماسلو کی ہائرارکی کہتے ہیں. جی, پر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بلونگنگنس اور اپریسیشن از سم تھنگ جو کہ لوگوں کو تھرائیو کرنے میں, گرو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. دا پرابلم کمز جب اس سینس آف بلونگنگنس یا سینس آف اپریسیشن کو ہم ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں, جہاں چیز کو ہم بیلنس نہیں کر پاتے ہیں, اور وہ آ جاتا ہے پیپل پلیزنگ کی کنسیڈریشن میں. That's when it gets a little bit out of hand, اور ہم ڈیزائر کرنے لگتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے ہماری تعریف ہو رہی ہو, یا ہر وقت ہمیں لگتا ہے کہ ٹو موو فارورڈ the only way to go ahead with it is کہ اگر ہمیں بہت زیادہ خوشامد کرنی پڑے گی, بہت زیادہ پیپل پلیزنگ کرنی پڑے گی. جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ڈس ایگری کریں گے, ان کو کرٹیسائز کریں گے اور ہم اپنی ورتھ لوز کر دیں گے, that's when the problem actually starts, or we start basically making the boundaries very unclear regarding کہ ہمارا اوپینین کیا ہے, اور what is the right thing to say, and what is the problem that's happening just because we feel like we need to appreciate other people all the time. بالکل صحیح. یعنی ایک خوشامد پسند انسان کے لیے شاید تنقید کو برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. یہ میں سوال کروں گی نعمان سے, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں پہلے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں امتیاز کر رہا ہوں کراچی سے. جی امتیاز صاحب, کیا کہیں گے؟ حضرت معمول بہت اچھا ٹاپک ہے, بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے, خوشامد تو ایک حد تک ٹھیک ہے, تھوڑا بہت ہوتا ہے, لیکن جب کوئی یہ سمجھ جاتا ہے کہ خوشامد سے وہ ناجائز کام بھی کروا سکتا ہے تو ایسے آدمی سے خدارا ڈرنا چاہیے. وہ آپ کا دوست نہیں بلکہ دوست وہی ہے جو آپ کو جو ہے آپ کی خامیاں بھی بتائے کہ آپ میں خامیاں, اور اگر کو خوشامد ہی کرتا رہ گیا تو سمجھیے کہ آپ کو وہ کھڈے میں ڈالنے والا ہے. یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے کہ یعنی خوشامد پسند انسان کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا اور آرگنائزیشن کا اور اپنے رشتوں کا بڑا نقصان کر سکتا ہے. بہت شکریہ امتیاز صاحب کال کرنے کے لیے. آپ بھی ہمیں کال کر کے بتائیے کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے, اور کب آپ کو پتا چلا کہ اگلے کی جو تعریف ہے وہ جینوئن نہیں تھی بلکہ وہ کسی مقصد کے تحت تھی. نعمان, یہی سوال آپ سے کہ کیا ایک خوشامد پسند انسان جس کو اپنی تعریف سننے کی عادت ہو جائے وہ تنقید نہیں سن پاتا؟ آپ کا کیا تجربہ ہے؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. خوشامد میں بیسیکلی اگر ہم لائن ڈرا کریں نا رسپیکٹ اور خوشامد کی, تو اس میں اگر انڈیویجول اپنے پرسنل گین کے لیے کسی کو بھی کوئی فیڈ بیک دے رہا ہے تو اٹ ول بی کیٹیگرائزڈ انڈر خوشامد. اور اگر ہم اس کی بات کریں کہ مطلب وہ رائٹ فیڈ بیک دے رہا ہے کہ جو واقعی میں اس کے اندر خوبیاں ہیں وہ اسے بتا رہا ہے, تو وہ آپ کی فیڈ بیک میں کاؤنٹ ہوگا. اور اگر جو آپ کا سوال تھا کہ خوشامد پسند انسان جو ہوتا ہے
वो तनकीद को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और डेफिनेटली ऐसा ही है कि अगर एक खुशामद पसंद इंसान होगा तो वो कभी यानी कि उसका एक ऐसा फेक सेल्फ डेवलप हो जाता है, लोग जब उसकी खुशामद करते हैं और वो उसको बिल्कुल सही समझने लगता है, वो उसको देख नहीं पाता कि मेरी जो तारीफ हो रही है आया कि उसमें हकीकत है या सामने वाला अपने पर्सनल गेन के लिए तारीफ कर रहा है, तो उसका एक अपना फेक सेल्फ डेवलप हो जाता है। तो जब उससे कोई कॉन्फ्लिक्टिंग आर्गुमेंट आता है तो वो उसको फिर बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे हम पुराने जमाने में जो एब्सोल्यूट रूलर्स होते थे उनकी तरफ अगर आप देखें, मुगल सल्तनत हुई या कोई और बादशाह महाराजा हुआ, तो वो फौरन ही अगर उसके बारे में कोई तनकीद करता था या कोई ऐसी फीडबैक देता था जो महाराजा नहीं सुनना चाहता, वो कहता हद्दे अदब, ये तुम्हारी लाइन है, इसकी बियॉन्ड अगर तुम गए तो तुम बेअदब होगे और सर कलम भी कर दिया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। तो किस तरह हम समझ सकें वाकई के अगला बंदा, क्योंकि आजकल तो लगता है कि मतलब ही दुनिया है, हर इंसान जो आपसे मिल रहा है अपने मतलब के तहत मिल रहा है, किस तरह हम अपना ख्याल रख सकते हैं एंड वी कैन एक्चुअली बी केयरफुल। इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा जी, बहुत सारे आपके सवाल हैं, मेरे जहन में भी बहुत सवाल है। पैनल ऐसा बैठा है जो सारे HR एंड साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, तो कहाँ कहाँ हम सबको थोड़ी सी हैंड होल्डिंग की, थोड़ी काउंसलिंग की, थोड़ी थेरेपी की जरूरत होती है, वो बड़ा अहम है। और हमारी तो कोशिश यही है कि अगर आप किसी को रीच आउट नहीं भी कर सकें तो यहाँ कुछ आपको टिप्स और एडवाइस ऐसी मिल जाए जिससे आप अपने सिनेरियो पे अप्लाई कर सकें। नुमान, अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि कई दफा आपके पास बड़े बिगड़े हुए केसेस पहुंचते होंगे, बहुत सारे लोग जो खाइफ हैं, नाराज हैं, जैसे आप खुद भी कह रहे थे कि खुशामद पसंद अगर माहौल हो जाए एक ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पे लोगों की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन अगर कोई शख्स आपके पास आके कह रहा है कि भाई नुमान, मैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, मेरी तरक्की इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं खुशामद पसंद नहीं हूँ, क्योंकि मैं लोगों की चापलूसी नहीं करता, पीपल प्लीजिंग नहीं करता, इसलिए सब मुझसे नाराज रहते हैं और मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्या ये रीजन 100% सही है? ये हमें यानी कि बहुत कॉमनली हमें ये चीज़ सुनने में आती है कि मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ा क्योंकि मैं ये सब चीज़ें मुझे नहीं आती, मैं खुशामद नहीं करता। देखिए, होता क्या है, बेसिकली नाकामी को टैग करना बहुत आसान होता है। आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो उसके लिए आप फौरन ऐसे रीजंस ढूंढते हैं कि जिसमें आपके ऊपर कोई ऐसी कमी आपके सामने जाहिर ना हो, आप वो एनवायरनमेंट के ऊपर डाल देते हैं तमाम चीजें कि मैं यहाँ पे आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट है और मेरे अंदर ये चीजें नहीं है और मैं इस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं बन पा रहा। इसका नुकसान आप खुद उठाते हैं। वो कैसे कि आप अपने अंदर की जो खामियां हैं आप उसको कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सके, क्योंकि आपने एक रीजन तलाश कर लिया ना, अपने ऊपर एक खोल चढ़ा लिया और अपने जहन को एक तरह से आपने सूट डाउन कर दिया कि भाई मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन क्या आप इसको चैलेंज कर सकते हैं? क्या आप अपने अंदर तब्दीली ला सकते हैं? खुशामद ना करना एक चीज होती है, लेकिन बदतमीज होना और हमेशा लोगों से लड़ते रहना एक अलग बात होती है जिसकी वजह से लोग आपसे उखड़े उखड़े रहते हैं। एक बात नीलम आपके पास लेके जाना चाहूंगी, घरेलू माहौल में, घर में अगर मिसाल के तौर पे एक सास है या घर का कोई बड़ा है, सरबराह है और उसके इर्द गिर्द उसकी 3 बहुएं हैं और उनको ये एहसास है कि हमारी सास तो बड़ी खुशामद पसंद है, तो क्या उनमें से देखा जाता है कि एक को जिसको ज्यादा फेवर कर रही है वो ऐसी ही होगी जो ज्यादा अच्छी तारीफ कर सकती है? ये हमारे यहाँ जब सिनेरियो प्ले आउट हो तो आप बाकियों को क्या मशवरा देंगी? देखिए सदरा, वेदर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं या घर के माहौल की बात कर रहे हैं, लाइक यू सेड कि खुशामद पसंद होना तो एक एक्सट्रीम है, इसका दूसरा जो एक्सट्रीम है वो ये है कि बदतमीज हो जाना या लोगों से सही रवैया ना रखना। जो रिक्वायर्ड है, जो हमारे माहौल के हिसाब से सोशल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, उस तरीके से भी अपने लहजे में, अपने टोन में नरमी ना रखना या लोगों को वेलकम ना करना, राइट? तो दोनों एक्सट्रीम्स जो है वो बहुत अनहेल्दी होती हैं और बीच में कहीं ना कहीं बाउंड्रीज डिफाइन करना बहुत जरूरी है। सदरा, इसमें एक चीज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि इंसान को भी पता होना चाहिए कि मेरी अपनी नीड्स क्या है, क्या मेरे लिए जरूरी है कि लोग मुझे पसंद करें, मैं अपने माहौल में एक्सेप्टेड महसूस करूं, तो कहीं ना कहीं मुझे लोगों को पहले वो एक्सेप्टेंस दे। और इसी तरीके से अगर मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है लोगों की तारीफ करने में या मेरी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, बहुत एफर्ट होता है,
تو پھر مجھے اس چیز کی ایکسیپٹنس لانی پڑے گی کہ لوگ بھی مجھے اس طریقے سے ایکسیپٹ بالکل صحیح، بالکل صحیح. نیلم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کی بات سے مجھے خیال آ رہا ہے کہ جو ہماری سپورٹ اور ہیلپ سٹاف ہوتا ہے ان میں سے اکثر آپ دیکھیں گے کہ کام میں ڈنڈی بھی مارتے ہیں، ضرورت کے وقت ہو سکتا ہے وہ آپ کو دھوکہ بھی دے دیں، آپ سے پرومس کر کے جائیں گے کہ 10 دن کی چھٹی کے بعد واپس آ جائیں گے، واپس آئیں گے 3 مہینے کے بعد اور بڑے لمبے بہانے کریں گے. لیکن اگر ان کا اخلاق اچھا ہے، اگر ان کو آپ کی ویکنیسز اور آپ کی وہ کی پوائنٹس پتہ ہے کہ بھائی باجی اس تعریف سے خوش ہو جاتی ہیں، یا گھر میں تھوڑا سا کام کر دوں اور ان کی تعریف کر دوں کہ باجی میں اتنے دنوں بعد آئی ہوں، آپ نے تو بڑا وزن کم کر لیا ہے، تو پھر میری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، انفیکٹ مجھے واپس کام پہ رکھ لیا جائے گا. تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ان کی ہوشیاری ہے، ان کے اچھے انٹرپرسنل سکلز ہیں، یا آپ کی اپنی خوشامد پسندی ہے؟ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں افسر بات کر رہا ہوں باول نگر سے. سر آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں کہنا چاہوں گا خوشامد کے بارے میں. جو لوگ خوشامد کرتے ہیں نا وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کی جو کمزوری ہے نا، جو آپ میں جو کمی ہے اس کو چھپا رہے ہیں اور آپ کو ظاہر ہونے سے بچا رہے ہیں، کہ یعنی کہ وہ آپ کو نا ایک طرح سے یعنی انہوں نے آپ کی جو کمزوریاں ہیں، جو انسیکیورٹیز ہیں، ان کو بھانپ لیا ہے. اور یہ اکثر ویسے ہوتا بھی ہے. ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو لوگ پریڈیٹری نیچر کے ہوتے ہیں، ذرا شکاری سے ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی بھانپ لیتے ہیں کہ کون شخص کن چیزوں کے بارے میں زیادہ پر اعتماد محسوس نہیں کرتا. فیصل آپ کے بات لانا چاہوں گی، تھوڑا سا گھریلو اینگل ہی اس کا ڈسکس کرنا چاہوں گی. اگر آپ اپنی پوزیشن میں، اپنے گھر میں، اپنے گھریلو رشتوں میں اتنے زیادہ مستحکم فیل نہیں کر رہے، تو اکثر ہمیں یہ صلاح جاتی ہے کہ گھر کی بات دوسروں پہ مت نکالو، یعنی اس کو باہر لوگوں سے ڈسکس مت کرو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی ویکنیسز دوسرے کے ہاتھ میں دے دینا بھی ایسے خوشامد پرست، ایسے موقع پرست لوگوں کو موقع فراہم کرنے کے بالکل مترادف ہے؟ بالکل. میں نیلم کی جو بات ہے اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا، کنیکٹنگ ود دس کوشچن، کہ یہ خوشامد یا یہ جو ایپل پالشنگ ہے یا براؤن نوزنگ بھی کہا جاتا ہے اس کو، یہ کرتا کون ہے؟ بیسیکلی دیکھا جائے تو the people who are having low self esteem، جن کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ لو ہے، یا وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں، ان میں کوئی کمی ہوتی، جیسے ہمارے کالر بھی کہہ رہے ہیں، یہ لوگ پھر اپنی اس چیز کو، کمی کو کور اپ کرنے کے لیے دے چوز ریلیٹیولی این ایزیئر وے. اینڈ میرا خیال ہے دوسری طرف جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان کی خوشامد کی جائے، بیٹ ان دا فیملی، چاہے وہ پیرنٹس ہیں، چاہے وہ آپ کے سبلنگز ہیں، یا ایون آفیسز میں بھی، ان کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں کہ وہ بھی دے probably lack self esteem and lack of independent perspective، اور سب سے اہم کہ وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں. تو بجائے یہ کہ ہم پرسپیکٹو کے ساتھ بات کریں، میں بلکہ میرے ابا از اے لائر، وہ بڑی بعض دفعہ ایک بڑی گولڈن رول والی بات کرتے ہیں، مجھے بڑے چھوٹے ہوتے سے انہوں نے بات سمجھائی جو کہ مجھے بڑی ہیلپ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وی کین اگری ٹو ڈس ایگری بٹ ان این ایمیکیبل وے. بالکل صحیح. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو اگری ود ایوری ون ود ایوری تھنگ. گھر میں بھی ہم اپنے بچوں کو اگر شروع سے یہ سکھائیں کہ بیٹا اگر آپ کا کسی چیز پہ لے کر ہمارے سے پرسپیکٹو ڈفرنٹ ہے تو اٹس اوکے، یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے یس آن وٹ ایور آئی ایم سیئنگ. بالکل. اور فیصل اس کو اگر ریلیشن شپ ایڈوائس پہ لے جاتے ہیں، کئی دفعہ جب ایک کپل میں بات چیت صحیح نہیں ہے، یا ان کے کوئی آپس میں کانفلکٹس آ گئے ہیں، اختلافات آ گئے ہیں، تو جس بندے کی آپ بات سن رہے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کبھی ریلیشن شپ کاؤنسلنگ ون پرسن کو نہ کیا کرے کیونکہ آپ صرف اسی کا پرسپیکٹو سن رہے ہیں. اگر کسی کا ارادہ ہو اس کو غلط مشورہ دینے کا یا اور مزید تباہی برپا کرنے کا، تو وہ بڑی آسانی سے خوشامد کر سکتے ہیں خاتون کو یا ایک مرد کو قائل کر سکتے ہیں کہ بھائی تم تو ریلیشن شپ میں بہت اچھے ہو، تم تو سب کچھ کر رہے ہو، سارا خیال رکھ رہے ہو، پھر بھی تمہاری قدر نہیں کی جا رہی. اس ایلیمنٹ سے لوگ کھیلنے والے بڑے آسانی سے کھیل سکتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ ایبسولوٹلی، بیکاز جب آپ کا سیلف اسٹیم لو ہوتا ہے، آپ کا اپنا پرسپیکٹو نہیں ہوتا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ سنی سنائی باتوں پر چلنے لگ جاتے ہیں. صحیح. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، ٹیچنگ میں بھی پڑھاتے ہوئے ینگسٹرز کو بھی،
ایون گھر پہ بھی جو بچے ہوتے ہیں کہ یار آپ کا ایک پرسپیکٹو ہونا چاہیے لائف میں, سوچا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دماغ دیا ہے کہ ہم اس پہ غور و خوض کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر چھوٹے پیٹی میٹر پر آپ سوچ سوچ کے جواب دیں, لیکن میرا خیال ہے ہماری ہیبٹس جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے میں ہمارا سوچنے کا طریقہ بڑا میٹر کرتا ہے. اور ریفلیکٹ کریں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی, اگر آپ ہمیشہ سے ایک طرح سے سوچتے ہیں, اس میں کوئی میرے خیال میں جتانے والی بات نہیں ہے کہ میں تو ایسا ہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ سیکھ کے اپنے آپ کو ایوالو کر سکیں. لیکن نیلم پھر ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا خوشامد پسندی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے بیکاز وی آر آل لیکنگ ان ایموشنل کنیکٹ. جب کوئی شخص ہماری تعریف کرتا ہے یا ہمارے ساتھ تھوڑا اپنا اس کا پیپل پلیزنگ, بے شک ایجنڈا ڈریون ہی کیوں نہ ہو, کئی دفعہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لیڈرز کہتے ہیں, جو لیڈرشپ پوزیشنز میں لوگ ہوتے ہیں, کہ ایسا نہیں ہے کہ میں بے وقوف ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ اگلا شخص میری صرف ہاں میں ہاں ملا رہا ہے, میری خوشامد کر رہا ہے, لیکن یہ میری نیڈ ہے. جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ کی نیڈ ہے, یو آر فیلنگ دیٹ somebody is paying attention to you, کوئی آپ کے ساتھ ایموشنل کنیکٹ کر رہا ہے. کیا کہیں گی اس بارے میں؟ سدھرا, اگر ہم اپنی ایموشنل نیڈس کو فلفل کریں گے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہر چیز ہمارے ساتھ ریئیکشن شو کر رہے ہیں بیکاز آف سم پرٹیکولر موٹیو, جو ان کا اپنا ایجنڈا ہے, دیٹ مینس کہ ہمارے جو سوشل کنیکشنز ہیں وہ خاصے ویک ہیں. Right? That means کہ ہمارے پاس genuine connections نہیں ہیں. Like you said کہ اگر گھر کی maid بھی ہیں, اور دیکھیے the relationship between a maid and the house owner is quite different. ہمیں پتا ہے کہ وہ خوشامد کر رہی ہے اور ہمارا کوئی لاس نہیں ہو رہا ہے, لیکن اگر اس کی خوشامد ہمارے لیے بہت میٹر کرتی ہے تو اٹس سوری ٹو سے کہ ہمارے پاس ہیلدی ریلیشن شپس نہیں ہے جہاں سے ہمیں وہ اپروول مل سکتا ہے. The same thing applies with friendships. اگر آپ کے پاس صرف ایک طرفہ کی فرینڈشپ ہو جہاں وہ صرف آپ کو اپریشیٹ کریں گے, جہاں وہ صرف آپ کی تعریف کریں گے, اور جہاں انہوں نے آپ کو روکا, کسی برائی, آپ کی کسی نیچر کے بارے میں کوئی ایسی چیز آپ کو بتائی جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے, اینڈ یو couldn't accept it, that means کہ آپ کی ریلیشن شپس بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, بہت زیادہ ٹرموائل کو یا انفیکٹ آپ کی اپنی پرسنالٹی کے کچھ اسپیکٹس کو آپ فیس نہیں کر سکتے. بالکل, بلکہ انفارچونیٹلی بہت سارے, اگر ہم پرسنل ریلیشن شپس اور کارپوریٹ اینڈ پروفیشنل ریلیشن شپس کو ایک طرح سے دیکھیں, ایک ہائبرڈ ایریا یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایکسٹرا میرٹل افیئرز بھی اسی لیے شروع ہوتے ہیں بیکاز somebody is feeling unseen. جو آپ کے ایکچوئل ریلیشن شپس ہے, چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہو, آپ کا اسپاؤز ہے, آپ کا منگیتر ہے, آپ وہاں پہ کوئی آپ کی نیڈ ہے جو انفلفلڈ ہے, اور انفارچونیٹلی somebody has stepped in. تبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رشتے کسی تیسرے کی وجہ سے آنے سے ٹوٹتے نہیں ہیں, آلریڈی ایک درار, ایک اسپیس وہاں پہ کریٹ ہوئی ہوتی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالسلام بات کر رہا ہوں, لیاقت قاسم آباد سے. جی سر, کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خوشامد جو ہے یہ ایک منفی رویہ ہے, اور یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, اور ہمارے معاشرے میں یہ انتشار کا باعث بنتا ہے. لیکن کیا کریں, یہ سلسلہ تو ہے, اب یہ مصیبت ہی ہے, ایک پریشانی, لیکن ایک ہے کہ یہ سلسلہ ہمارے معاشرے میں. سر مجھے بتائیں, کسی کو اگر خوشامد کرنا نہیں آتی تھی اور اس نے ورکنگ لائف کے 5-6 سال کے بعد دیکھا ہے کہ یار یہاں پہ تو ترقی انہیں کی ہو رہی ہے جو بڑے گڈ بکس میں رہتے ہیں, جو جھوٹی سچی تعریف کرتے ہیں باس کی, تو اگر وہ شخص جو پہلے نہیں کرتا تھا وہ بھی کرنا شروع ہو جائے, تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ بندہ بگڑ گیا ہے یا اب اس نے سیکھ لیا ہے؟ نہیں, وہ مجبور ہو گیا ہے. وہ اس حوالے سے کیا کرے, وہ جب دیکھتا ہے کہ کسی طرح سے کوئی معاملہ بن ہی نہیں رہا تو وہ بھی پھر اسی لائن میں لگ جاتا ہے, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے. اصل میں حقیقت کبھی چھپ نہیں سکتی. جو انسان کوشش جستجو میں لگا رہتا ہے, انشاءاللہ وہ کامیابی ہوگی, لیکن خوشامد کی جو چیزیں وہ پائیدار نہیں ہوتی کبھی. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک دفعہ پھر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جس چیز کو آپ خوشامد کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ صرف اچھا اخلاق ہے. اپنی بدتمیزی کو, اپنی کڑواہٹ کو, اپنے سخت رویے کو کبھی کبھار صرف اس بات کا خول نہ چڑھائیے کہ جی میں خوشامد پسند نہیں ہوں. ہو سکتا ہے یو جسٹ اے بیڈ پرسن ٹو بی اراؤنڈ, تو وہاں پہ اپنا خود کچھ سیکھنا بہت ضروری ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہوئے گوئنگ ٹو کم بیک اینڈ سے کہ اگر میں نے یہ سوچ لیا ہے, پتا چل گیا ہے مجھے کہ میری لائف میں, میری پرسنالٹی میں خوشامد پسندی ہے, تو پھر میں اپنے آپ کو کیا بدل سکتا ہوں یا نہیں. اس پہ بات کرتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
جی جناب, ہماری فطرت ہے تعریف کو پسند کرنا, اور ہم جو خوشامد پہ اتنی بات کر رہے ہیں, اگر دیکھا جائے تو رشتوں میں آپ بیسک ترین رشتے کی بات کر لیں, ماں اور بچوں کی. ماں کو بھی اپنا وہی بچہ پسند آتا ہے جو چپ چاپ سے ساری باتیں مان لیتا ہے, جو آپ کی تعریف کرتا ہے, جو آپ کے کھانے کو بہترین کھانا کہتا ہے دنیا کی, آپ کی چوائسز کو بہترین چوائس کہتا ہے. تو پھر آپ اپنا ایک طرح سے کمپس صحیح کیسے رکھیں؟ ہاؤ ڈو یو سے کہ یہ ہماری فطرتاً نیڈ بھی ہے, اور پھر بھی ہم بچ کے بھی رہیں کہ کوئی ہماری اس نیڈ کو مس یوز نہ کر لے. ابھی تک ہمارے پینل نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں کہ خوشامد کرنے والا اور سننے والا دونوں ہی انسیکیور اور انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں. جو کرنے والا ہے اس کو لگتا ہے کہ تعریف کرنا بہت ضروری ہے, اگر نہیں کی تو میرا پول کھل جائے گا, میری کیپیسٹی, میری کمپیٹنسی کا پتہ چل جائے گا, اور شاید لوگ مجھے پسند نہیں کریں گے. آن دی ادر ہینڈ, جس کو تعریف سننا پسند ہے, وہ جب تک اپنا کوئی نقصان نہیں کروا لیتا اس وقت تک اس چیز کو بے ضرر مانتا ہے. وہ کہتا ہے کیا ہوا, تعریف ہی تو کر رہا ہے, اٹس گڈ ٹو ہیو دس اٹینشن. لیکن یہی اٹینشن پھر آہستہ آہستہ ٹینشن بن جاتی ہے. تو اگر نعمان اس بات سے شروعات کریں, آئی نو کالر ویٹ کر رہے ہیں, لیکن ایک سوال آپ سے کرتی چلوں کہ اگر مجھے اپنی اس خامی کا اندازہ ہو گیا ہے, کوئی چھوٹا بڑا نقصان میں نے اٹھا لیا ہے اپنی اس عادت کی وجہ سے کہ مجھے تعریف سننا پسند ہے, تو پھر میں اپنے آپ کو ریکور کیسے کروں؟ کیسے میں وداؤٹ بیکمنگ ویری بٹر, وداؤٹ بیکمنگ ویری نیگیٹو, کہ جو شخص بھی میرے پاس آئے, کوئی بات کرے, کوئی اچھے اخلاق سے پیش آئے, تو میں کہوں یار یہ تو خوشامد کر رہا ہے, یہ بھی نہیں کرنا ہے اور خوشامد سے بچنا بھی ہے, تو کیا کیا جائے؟ I would start my statement from the it's a very good quote for the improvement نا, کہ self assessment جو ہے, assessment is the first step of improvement. صحیح. آپ اپنے اندر کسی بھی طرح کی امپروومنٹ اگر لانا چاہتے ہیں, پروفیشنلی, آپ اپنی بیہیویئرلی کوئی بھی امپروومنٹ آپ لانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے پاس رائٹ اسیسمنٹ ہو اپنا. تو اگر ہم بات کریں خوشامد پسندی کی وجہ سے اگر کوئی نقصان اٹھا لیتا ہے تو وہ ریکور کیسے کرے, تو وہ سب سے پہلے یہ چیز ریئلائز کرے کہ یار میرے اندر کن کن طرح کی اسٹرینتھس ہیں اور کس کس طرح کی ویکنیسز ہیں. وہ جو ایک سارٹ انالیسس کی جو بات کی جاتی ہے نا, اسٹرینتھ, ویکنیسز, اپارچونیٹیز اینڈ تھریٹس, تو وہ اس کے پاس بالکل کلیئر ہو. تو پھر کیا ہوگا کہ فیوچر میں جب بھی اس کی کوئی تعریف کر رہا ہوگا تو وہ اسے پہچان سکے گا کہ یار یہ واقعی میں میرا ٹرو فیڈ بیک ہے یا میری خوشامد ہے. تو یو شوڈ ہیو یور سارٹ انالیسس ان اے ویری پرفیکٹ مینر. یعنی اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو کہ آپ کی سیلف اویئرنیس اچھی ہونی چاہیے, اپنے بارے میں پتا ہونا چاہیے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. سلام, میم کراچی سے بات کر رہا ہوں, امین. جی سر, کیا کہیں گے؟ کہیں گے کچھ نہیں, میں مسئلہ یہ ہے کہ میں جہاں کام کرتا ہوں جی, وہاں میرے نیچے یا میرے اوپر خوشامد قسم کے بہت سے لوگ ہیں. صحیح. تو اب میں اپنی اگر ایفیشنسی دکھانا چاہتا ہوں اور میں اپنے دوست کے پاس جا کے بولتا ہوں کہ سر ایسا ہے, یہ میں اس طرح سے کرنا چاہ رہا ہوں, تو جو میرے نیچے ہیں یا میرے اوپر ہیں وہ یا تو آگے بڑھنے نہیں دیتے, یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو آگے یہ خوشامد کرنے کے لیے اب ہمارا نمبر چڑھ گیا. تو اب بندہ اس کو تنقید تو ہو گئی, اس کو فیڈبیک مل گیا, بٹ وہ آگے کس طرح سے اپنی چیزیں بتا سکے کہ میرے اندر یہ اسکلز ہے. بالکل صحیح. آپ نے ایک بڑا اہم مسئلہ یہاں پہ ہائی لائٹ کیا. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ ان. اور اگر میں نیلم پہلے ہی آپ کے پاس لے جاؤں کہ جو بات کی جا رہی تھی نا کہ پورا انوائرمنٹ ٹاکسک ہو جاتا ہے ایک ایسی آرگنائزیشن میں جہاں خوشامد پسندی بہت ہو. مثال کے طور پہ یہ جو ہمارے بھائی نے کال کی, انہوں نے کہا کہ جی اگر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو ایسا نہیں ہوتا کہ میں صرف اور صرف اپنے باس سے بات کر رہا ہوں, یعنی وہ شخص جو خوشامد کر کر کے ان کی گڈ بکس میں ہے اس کے ساتھ بھی رشتہ اچھا رکھنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اصل میں آپ کا فیڈ بیک دے رہا ہو, آپ کا کام ہوگا نہیں ہوگا, آپ کو پروموشن ملے گی, پروجیکٹ ملے گا, انکریمنٹ ملے گی یا نہیں ملے گی, سب اس شخص کی فیڈ بیک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس کے پاس, یعنی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں whoever has the boss's ear. تب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے سدرا, ایک تو پہلے ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ ہمارے جو پرسنل ریلیشن شپس ہیں اور جو ہمارے پروفیشنل ریلیشن شپس ہیں دونوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ہمارا بہت ڈفرینٹ ہوگا. اگر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پروفیشنل ریلیشن شپس میں ہمیں ایکسیپٹینس ملے گی یا ہمیں اچھے سوشل ریلیشن شپس ملیں گے تو اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کی پروفیشنل ریلیشن شپس کوئی نہ کوئی موٹیویشن سے اٹیچ ہوتی ہیں. آپ کو اپنی پروگرس چاہیے ہوتی ہے, ترقی چاہیے ہوتی ہے, جس طریقے سے باقی سب کو بھی اس آرگنائزیشن میں موو اہیڈ کرنا ہوتا ہے. اب کچھ لوگ آفس پالیٹکس کا سہارا لیتے ہیں, اپنی سوشل اسکلس کو کچھ زیادہ ہی یوٹیلائز کرتے ہیں اور وہ
खुशामती कैटेगरी में भी चले जाते हैं। तो अगर हम ये बात कहें कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी जो है उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे हैं उस प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, वो बहुत जरूरी हो जाता है। कहाँ आपने अपनी आवाज रेज करनी है, कहाँ क्रिटिसाइज करना है, कहाँ आपने पीछे हटना है, किस शख्स के साथ किस तरीके से आपने रिलेशनशिप रखना है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इट्स जस्ट नॉट कि आपकी जो एकेडमिक ग्रोथ है या आपकी जो करियर वाइज प्रोफेशनल कैपेसिटी आपकी कितनी अच्छी है वही डिक्टेट करेगी, लेकिन आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी अच्छी है वो भी डिक्टेट करेगी। Which is where a lot of people lose. You're absolutely right. आप देखें बहुत सारे लोग जो अपने क्लास टॉपर्स होते हैं उनके पास स्ट्रेट 3.9 4.0 का GPA होता है, लेकिन उनकी इमोशनल कोशेंट वीक है। तो आप मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जब आप जिंदगी में सिर्फ जीत रहे होते हैं ना, तो आपकी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भी बहुत बढ़ जाती है कि जी बगैर खुशामद किए सब कुछ फेयरली मुझे मिलना चाहिए, जबकि लाइफ और खासतौर पे प्रोफेशनल लाइफ एक सांप सीढ़ी का खेल है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल साहब, अकरम कुरैशी आपका बात। अकरम कुरैशी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, तबीयत अच्छी। सर, अपने तजुर्बे से बताइए माशाल्लाह कि आप क्या समझते हैं, खुशामद पसंद इंसान का क्या जवाल भी होता है? देखिए, वक्ती तौर पे तो आदमी बहुत फायदा उठा लेते हैं। हाँ। सबसे पहली बात है कि हमारे अंदर अल्लाह ने इबादत रखी है जिसे हम जमीर कहते हैं। सही। जमीर को मुर्दा करना पड़ता है। मैं खुद आप कराची शहर में एक सरकारी शोबे में था, नाम नहीं बताऊंगा, तो मैंने 10-12 साल सर्विस की, गौर से सुने। तो मुझे जो दोस्त थे उन्होंने कहा जो समुद्र का भाव है इसके साथ तैरना सीख लो। तो मैं नहीं सीखता था, मैं उल्टा तैरता था। तो जब उल्टा तैरता था तो नतीजा ये हुआ कि मुझे सर्विस छोड़ के एबटाबाद आना पड़ गया। फिर यहाँ आकर भी मुख्तलिफ तजर्बे किए। तो जब जमीर के मुताबिक मैं फैसले करता था तो मुझे नाकामी हुई, मैं कामयाब कहीं भी नहीं हो सका। सियासत से लेके बिजनेस में भी बात ये होती है जमीर मुतमईन है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब कॉल करने के लिए। वक्त का मुकाबला सख्त है। यही आखिरी सवाल फैसल आपकी तरफ लेके आऊंगी। मुझे बताइए कि खुशामद एक शख्स की नहीं की जा रही होती बल्कि उसके ओहदे की, उसकी पावर्स की जा रही होती है। तो जिस तरह कहा जाता है चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, जब वो ओहदा, वो पोजीशन, वो पावर नहीं रहती तो क्या खुशामदी भी गधे के सर पे सींग की तरह गायब हो जाते हैं? एब्सोल्युटली, बिकॉज अगर आपका फोकस सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्टिक होने के नाते है, आपको एक अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है, मुझे लगता है कि बड़े 3 तरह के लोग आपको नजर आ रहे होते हैं। एक वो लोग जो पीपल प्लीजर हैं, खुशामदी हैं। एक वो लोग जो कर्टेसी, रिस्पेक्ट में और मैनर्स में बात करते हैं। आपने सही कहा थोड़ी देर पहले कि हम बाज दफा दोनों को मिक्स कर देते हैं। इससे शायद वो लोग डिस्करेज्ड हो जाते हैं जो अपने जेन्युइनली इखलाक से बात करना चाहते हैं। और एक तीसरी तरह के लोग हैं, हाँ, जो इसके एंटी माइंडसेट के साथ ऑपरेट करते हैं और वो कहते हैं कि यार मैंने किसी को ना प्लीज करना है, इवन कर्टेसी से भी बात नहीं करनी, दे बिकम रूड। तो मुझे लगता है वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन दीस। वेरी वेल सेड फेदर कि ये बैलेंस बड़ा जरूरी है आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स में भी, आपकी इंटरपर्सनल रिलेशंस में भी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फैसल, नुमान और नीलम मौजूद थी। बड़ी जबरदस्त डिस्कशन रही। आप इस पे कमेंट्स और फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर इस कॉन्वर्सेशन का कोई पार्ट आपने मिस कर दिया है तो आप मेरे सोशल मीडिया पेजेस पे, खुसूसन मेरे फेसबुक पेज पे जाके इसको देख सकते हैं। कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और एक बैलेंस अपनी जिंदगी, अपने रवैयों और अपने रिश्तों में लाने की कोशिश कीजिए। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।